وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، مختلف حلقوں کی طرف سے یہ بات شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ جنگ احد کے اندر دوران جنگ جو ہیں وہ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے، رائے فرار اختیار کر گئے تھے، اور خاص طور پر نشانہ جو ہوتے ہیں وہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ دوران جنگ چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، جنگ کا ماحول جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، بالکل دشمنان اسلام مشرکین مکہ جو ہیں وہ جنگ چھوڑ کر کے بھاگ چکے تھے، چلے گئے تھے، اپنا ساز و سامان جو تھا وہ چھوڑ کر جانے لگے، چلے گئے۔ اس وقت جب صحابہ کرام نے دیکھا اور تمام وہاں پر موجود جو لوگ تھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب تو ساز و سامان مال غنیمت جسے کہا جاتا ہے وہ اکٹھا کرنے لگے، تو سارے اس کام کے اندر لگ گئے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جو ہے یہ کمزوری دیکھی، جو درے کے اوپر تیر انداز تھے انہوں نے بھی درہ خالی کر دیا، تو تب انہوں نے پھر ایک تابڑ توڑ حملہ کیا ان لوگوں کے اوپر جو مال اکٹھا کر رہے تھے، مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، سمجھائیے، ان لوگوں کے اوپر۔ تو محترم سامعین، جنگ تو ختم ہو چکی تھی، دوران جنگ نہیں وہ بھاگے، وہ اگر سائڈوں پر ہوئے ہیں تو اس دوران ہوئے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو چکی تھی اور مال سمیٹا جا رہا تھا، جو یقیناً ہر جنگ کے بعد مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ کس قدر دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ جو ہیں وہ ان پاک باز ہستیوں کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دوران جنگ بھاگے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ بات یہی تھی کہ جنگ ختم ہو چکی تھی، اس وقت دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، اور پھر یہ بھی بات پھیلا دی گئی مشرکین کی طرف سے مومنوں کے حوصلے توڑ دینے کے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسلمانوں کے جو آقا و مولا ہیں وہ بھی سردار شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو مومنوں نے کہا اب لڑنا کس لیے ہے جب اللہ کے نبی نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر جو ہے اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے اپنے دفاع کے اندر پھر پیچھے ہٹے ضرور ہیں، لیکن دوران جنگ نہیں ہٹے، دوران جنگ نہیں ہٹے، بلکہ اس وقت ہٹے ہیں کہ جب مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا تھا، جنگ کا ماحول ختم ہو چکا تھا، دشمنان اسلام بظاہر واپس جا چکے تھے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ واپس پلٹے ہیں، اور دوبارہ کفار کا جو ہے ان کا مقابلہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں کرنے والے یقیناً منکرین صحابہ ہیں، لیغیظ بہم الکفار کے مصداق ہیں کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے، جو اسلام کا پودا جو ہے اس کو تناور بنانے والے صحابہ اور ساری کائنات کے اندر اسلام کو پھیلانے والے لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کی جو ہے نقائص کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یقیناً یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ تڑپتے بھی رہیں گے، سلگتے رہیں گے، اپنی ہی لگائی ہوئی آگ کے اندر سلگیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں وہی ہے جو حتمی طور پر قرآن پاک نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ فرمایا ہے، اور آخر پر وہ آیت کہ جس کے اندر ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یقیناً تو یہ اعزازی طور پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کہ جو صحابہ کرام احد والوں کے اوپر تبرہ بازی کریں گے، ان کا استہزاء کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مدعے کو جڑ سے ہی اکھیڑ پھینکنے کے لیے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔
تاکہ اعتراض باقی نہ رہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے لا ریب کتاب قرآن پاک کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا، ان کی بدقسمتی کے کیا کہنے کہ جو قرآن پاک جو لا ریب ہے، جس کے آغاز میں اللہ نے فرما دیا یہ لا ریب ہے، اعتراض کرنے والے تو اس کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن قرآن جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہا ہے، پھلتا پھولتا آیا ہے، اور اپنی جو روشنی ہے اس کے ساتھ بہت سارے سینوں کو منور کر چکا ہے، اندھیروں کو دور کر چکا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اوپر بھی اگر کوئی تبرہ بازی کرتا ہے اور ایسی باتیں جو پھیلانی ہی نہیں چاہیے، جو ایک منصف مزاج جو انسان ہے وہ نہیں کرتا، کرنی نہیں چاہیے اس کو، تو یقیناً وہ باز رہے گا، اور جو شرارتی ذہن ہے وہ ایسی باتوں کو ہوا دیتے ہی رہیں گے۔